دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا اور گرمی کے موسم کو سردی میں اور سردی کے موسم کو گرمی میں بدلنا یقیناً میرے پروردگار کے اختیار میں ہے، اور وہی انسان کے لیے یہ سب آسانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ بے شک 2 دن پہلے اتنی شدید گرمی تھی کہ سانس بھی نہیں لینا مشکل ہو رہا تھا، اور ہر کوئی اپنی اپنی حالت کو دیکھ کے اور موسم کو دیکھ کے پریشان تھا۔ لیکن جو آج بارش ہوئی ہے نا، اتنی پیاری بارش ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کبھی کبھی اتنی خوبصورت موسم کو، اتنی پیاری بارش کو دیکھ کے نا میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ جب دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی پیاری پیاری چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے خوبصورت رنگ بنائے ہیں، تو اس کی جنت کتنی پیاری ہوگی۔ برسات کے موسم میں چاہے بارش تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، لیکن وہ اس کی موسم کی پچھلی تمام جو حدت ہے نا اس کو کم کر دیتی ہے، اور موڈ بھی اچھے کر دیتی ہے، اور درخت، چرند پرند، ہر چیز کا جو ہے نا وہ رنگ ہی ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے۔ ان پرندوں کو دیکھیں جو اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے ان درختوں پہ بیٹھ کے نہا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت چڑیا، اتنی پیاری ان کی آواز ہے، اتنا خوبصورت گنگنا رہی ہیں، اور تمام لوگ یہاں تک کہ ایون کہ میرے بچے سب جناب بارش میں گھوم پھر رہے ہیں، اور میں نے بھی منع نہیں کیا۔ میں نے کہا اتنی گرمی رہی ہے پچھلے 2 دن، تو اب ان کو موسم انجوائے کرنے دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے تو ہم کیوں اس کو روک کے رکھیں، اپنے دل کو باندھ کے رکھیں کہ ہائے یہ کریں گے تو کپڑے گندے ہوں گے، گیلے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا۔ نہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو نا ان پرندوں کی طرح اپنے پروں کو کھول دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹینشنوں سے، فکروں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نا ایک سائڈ پہ کر کے نا صرف قدرت کے نظاروں کا مزہ لینا چاہیے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھی باتیں کر کے ہو، یا چاہے وہ گھر کے کاموں کو اچھے طریقے سے، اچھے موڈ میں سر انجام دے کے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتنا سکون دیا نا، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سکون میں لے آنا چاہیے، اپنی پریشانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ جب یہ شروع ہوتی ہے نا تو ہم اس میں جب آتے ہیں نا تو ہم کچھ بھی لے کر نہیں آتے، اور جب ہم زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو سارا ٹائم، ساری زندگی ہم کچھ نہ کچھ بنانے میں، اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب اور حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا تو سب کچھ یہیں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارے پچھلوں کے لیے ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہوتا، صرف ہمارے عمل ہی ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا اچھا اخلاق ہمارے ساتھ جائے گا۔ سو کوشش کیا کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ٹائم نہ گزارا کریں، اپنے اخلاق پہ بھی توجہ دیا کریں، دوسروں کے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور ان لوگوں سے دور رہا کریں جو آپ کو بیوقوف اور خود کو عقلمند سمجھتے ہیں نا، ان کے ساتھ اپنی گفتگو کر کے اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کیا کیجیے، ان کو ان کے وہم میں، گمان میں خوش رہنے دیا کریں۔ کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کو نا ہمیں قربانی دے کے بھی بچانا چاہیے، جیسے کچھ ایسے رشتے جو بہت خلوص سے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی نقائص کی طرف، ان کی خامیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھ کے ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو بنا کے رکھنا چاہیے۔ موسم اچھا تھا اس لیے میں نے سوچا تھوڑا سبزی والا کام کر لیا جائے، کیونکہ عام طور پہ گرمی میں تو بس دال چاول ہی کھائے جاتے ہیں، تو میں نے آج اپنے کچن میں بنایا تھا آلو گوبھی چکن کے ساتھ، اور پالک تھوڑی سی ڈالی تھی۔ بہت مزیدار سبزی ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اتنی بھی اچھی نہیں لگتی جتنی مجھے دال چاول اچھے لگتے ہیں لیکن سب کو تو نہیں نا ایسا ہوتا، سب کو سبزیاں بھی پسند ہوتی ہیں۔ تو میرے بچوں کو چکن کے ساتھ آلو گوبھی بہت پسند ہے، تو اس لیے میں نے نا، موسم ٹھنڈا تھا تو میں نے کہا کہ ایک ٹائم چلیں سبزی کھا لیں گے، اور دوسرے ٹائم اس کے پراٹھے چل جائیں گے۔ موسم اچھا تھا اس لیے نا کچن میں کام کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اتنی گرمی کا احساس نہیں تھا، بالکل نارمل موسم لگ رہا تھا۔ اور عام طور پہ دیکھیں کہ جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں اتنی گرمی ہوتی کہ پنکھے کے بغیر بیٹھا نہیں جاتا، لیکن آج بالکل بھی ضرورت نہیں تھی پنکھے کی، اتنا ٹھنڈا موسم تھا، اتنی پیاری ہوا چل رہی تھی باہر، اور ماشاءاللہ سے کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، بہت ہی اچھا ذائقے دار کھانا بن رہا تھا۔ بارش کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نا بچوں نے دیکھیں کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی زمین پہ، فرش پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں۔ اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے، مجھے بھی اپنے موڈ میں نا ان کو دیکھ کے نا اچھی تبدیلی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں نا ایک چیز اور جس پہ دھیان دینا چاہیے، کسی سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی ہاتھی آسمان پہ اڑتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں نے آج صبح ہی دیکھا تھا، وہ میرے گھر کی تار پہ بیٹھا ہوا تھا،
کیونکہ جب ایسے لوگ آپ پہ مسلط ہو جاتے ہیں نا جو بس اپنی بات ہی منوا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ملا کے نا جان چھڑانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کون زیادہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہے اور کون کم سمجھدار ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ بحث میں الجھا کے اپنے وقت کو، اپنی باتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کام کی طرف، اپنے جو ہے نا آپ کا مقصد اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اور اس خوبصورت سے ویو کے ساتھ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔